بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں CNN نیوز اور میں ہوں سید عابد کاظمی۔ ناظرین، آج ہم یہاں برمنگھم میں موجود ہیں اور یہاں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ پیر صاحب موڑا شریف کے گدی نشین اولیاء بادشاہ فاروق صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یہاں برطانیہ میں کافی عرصے کے بعد آئے ہیں اور ان کے جتنے بھی چاہنے والے ہیں وہ بہت انتظار کرتے رہے ان کا، اور اتنا عرصہ کیوں انہوں نے لیٹ کیا اپنے لوگوں سے ملنے کے لیے وہ بھی پوچھیں گے۔ پھر یہ بھی پوچھیں گے کہ یہاں آئے ہیں اور کہاں کہاں کون کون سے شہروں میں جائیں گے اور اپنے لوگوں کو کیا میسج دیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے CNI کو ٹائم دیا، اور یہ بتائیں کہ بہت عرصہ لگا دیا آپ نے آنے میں، کیا وجہ ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پھر مشکور ہوں آپ کا۔ وہاں کی چونکہ ایک سجادہ نشین کی حیثیت سے مجھے وہاں بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا، جو میرے ذہن میں بات تھی وہ یہاں نہیں بن سکی، مایوس بھی نہیں ہوا، لیکن چونکہ یہاں پہ میرے مشن کے اوپر جانے کے لیے میرے پاس راستہ کوئی نہیں بن رہا تھا۔ ایک بات اور گزارش کرو تمام جو ناظرین ہیں کہ جتنی تاریخ ہے اس کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، جہاں بھی جائیں، میں تقریباً ساری دنیا میں گیا سوائے رشیا کے، جہاں پہ اسلام پہنچا تو اولیاء اکرام کے ذریعہ سے پہنچا ہے۔ اولیاء اکرام نے اپنے کردار و عمل سے ہر جگہ پہ اتنے اثرات چھوڑے ہیں کہ کئی لاکھ انسان اسلام میں داخل ہو گئے۔ آپ ایران کو لے لیں، ہلاکو چنگیز کا خوفناک دور بھی دیکھ لیں، آپ جہاں بھی جائیں گے، ہندوستان کو دیکھ لیں، یہ تمام اولیاء اللہ کا فیضان ہے۔ اب چونکہ ہماری ایک لوگوں کا ہم پہ ٹرسٹ ہے، اس ٹرسٹ کو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے تھا۔ یہ بے انتہائی سادہ اور خوبصورت لوگ ہیں جو ہمارے پاکستانی حضرات ہیں، آزاد کشمیر کے حضرات ہیں، یہ دیوانے ہیں اولیاء اکرام کے، اور ان کا نام لے موڑا شریف کا تو یہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو پروگرام جو تھا ہمارا وہ اب بھی ہے، یہ نہیں کہ ہم مایوس ہیں۔ ہماری یہاں پہ ٹرسٹی موجود ہے الفاروق اسلام اکیڈمی، تو جو مقصود ہے اب بھی ہمارا یہ مقصد ہے کہ تعلیم اسلامی سے لوگوں کو روشناس کرایا جائے، اور وہ لوگ جو بہروپیے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے یہاں پہ تعویذ گنڈے کا بے پناہ خوفناک کام شروع کیا ہوا ہے، اس سے ان کو نکال کے قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی تعلیم کی جائے تاکہ ہر خاتون مبلغہ بن جائے۔ یہ میرا نظام تھا، لیکن چونکہ میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہوتا، ابھی میں 1 مہینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر یہ شب یہ تنہائی کوئی تو چلتا میرے ساتھ 2 قدم ہی صحیح، تو جب آیا تو دیکھا کہ میں اکیلا تھا، چونکہ ان کے آئیڈیاز اور تھے، میرے آئیڈیا اور تھا، اس کے لیے میں ان کے ساتھ نہیں چل سکا۔ میرے سلسلہ کے میرے عزیز پیر علیہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کئی بار کو کہا حضرت وقت ہے آپ کا، آپ یہاں بیٹھے ہیں، سلسلے کے بہت عظیم رہنما ہے طریقت کے واسطے، موڑا شریف کے سفیر ہیں آپ، شاید ان کی مصروفیات ہوگی، اور بھی حضرات ہیں بے پناہ یہاں آپ پہ۔ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے جتنے مرید ہیں جنہوں نے آگے ایک نظام کو چلایا، جس طرح ایک حوالہ دیا آپ نے پیر صاحب علاء الدین صدیقی صاحب کا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا میسج ڈیلیور کیا ہے یا نہیں؟ نہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اصل میں بات یہ تھی کہ یہاں وہ ایسی مصروفیات میں چلے گئے کہ وہ جو مشن تھا وہاں سے وہ اس کو کام میں نہیں کر سکے۔ میں نے یہاں بھی نعریہ شریف بھی موڑا شریف میں بھی آتے رہے، میں نے کہا یہ نہیں، وقت آپ کا ساتھ نہیں دے گا، وقت بڑی بے رحم چیز ہے۔ ابھی اسی چیز کو لے کر آگے ان کے بیٹے چل رہے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف بھی چل رہے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اس نظام کو آگے چلائیں گے یا ختم ہو ان جائے کو چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ان کو ہوش ہی نہیں ہے، کرتے کرتے سب یہی تو مسئلہ ہے، جو ٹریجڈی یہی ہے۔ اختلافات کی وجہ سے امت مسلمہ میں وہ بات نہیں رہی جو سب تصور تھا صوفیاء کا، وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ایک مثال ہے، لیکن دیکھا گیا ہے ہمیشہ اسی طرح جو رہنمائی کرنے والے ہیں وہ اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی بڑی وجہ کوئی سمجھ آئی آپ کو؟ ذاتی مسلط، مفاد، اس کے بغیر تو کوئی یعنی اصل مقصد کو چھوڑ کر پیچھے پیسے کے پیچھے لگے؟ سب کچھ بھی نہیں ہے، جھگڑا ہی یہی ہے۔ میں آپ کو یہ میرے گواہ ہے خلیفہ یعقوب صاحب، یہاں جہاں میں رہتا ہوں، ان سے پوچھ لیں، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بھائی یہ پیسے کدھر دیے، آئے ہیں لوگوں سے ملے ہیں تو بسم اللہ۔ بلکہ میں معافی چاہتا ہوں تمام حضرات سے کہ میرے لیے باقاعدہ ایک
نظام مقرر کر دیا گیا تھا کہ اگر یہ ٹائم مانگے تو آپ نے جی مسجد خالی نہیں ہے، لہذا ہم نے وہ چھوڑ دیا. ہم نے کارنر میٹنگ، یہاں میٹنگ کارنر کر دی، ہر جگہ کارنر میٹنگ کر لی، جہاں خوبصورت پروگرام رہا وہاں مسجد میں جمعہ پڑھ لیا. میں جی بس اتنا ہی کہیں. تو اس لیے یہ ایک یہاں تو پیر صاحبان آتے ہیں ادھر سے پاکستان سے، نام تو نہیں لینا چاہ رہا، لیکن اس کے لیے ایڈ دیے جاتے ہیں ٹی وی چینلز پر، اخباروں میں ایڈ دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے ٹکٹ رکھے جاتے ہیں، پھر وہ ٹکٹ بکتے ہیں، پھر وہ دم کرتے ہیں، اور پھر اس کے مطابق وہ سارا یہ چیزیں طے. تو یہ کیا خانقاہی نظام اس کی اجازت دیتا ہے؟ شرعی طور پہ یہ ایک میرا جہاد ہے، یہ میرا میسج ہے. شرعی طور پہ کوئی مائی کا لال مجھے یہ بتا دے تو میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ سارا اس دور کی طوفان ہے، ہم پہ عذاب عظیم نازل ہو گیا ہے، اور ہم اس توحید و سنہ کے راہ کو چھوڑ چکے ہیں. طریقت کا عظیم اگر سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی دم کرتے رہتے تو تعلیم و اشاعت تبلیغ کیسے ہوتی؟ اس لیے ہمارے دادا جی صاحب 24 گھنٹے تعلیم، بالکل آپ آگے 15-20 آدمی ہاتھ پکڑ لیے، تعلیم شروع کر دی. تو یہ منشور تھا، یتلو علیہم آیاتہ، یہ ہمارا موٹو تھا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یعنی حضور کا اصول تھا کہ یہ محبوب تجھ کو بھیجا کہ تو آیات پڑھ، اور جب تیری بات کو ایکسپٹ کر لے پھر ان کو پاک کر، پھر ان کو کتاب و حکمت کا درس دے دے. یہی آگے صوفیاء نے اس کو لیا ہے. اب یہ اس کے بدلے میں اگر ہم یہاں شروع ہو جائے تمام دن کتابیں نکالیں اور تعویذ، تو یہ تعویذ میں اس کو مخالف نہیں ہوئی، یہ ٹوکرا یہاں بھی پڑا ہوا ہے. ظاہر ہے وہ کلام الہی میں پاور تو ہے، حکمت ہے، اس میں تو انکار نہیں کیا جا سکتا. پروفیشنل آپ کر دیں گے تو پھر کس طرح برکت رہے گی؟ صحیح. اب ایک تعویذ کی میں آپ 200 پاؤنڈ رکھ دیتے ہیں تو پھر باقی کیا رہے گا؟ مقصود تو یہ ہے کہ للہ ہو. ہم ہمارے پاس یہ بھرا ہوا دیتے رہتے ہیں، کبھی نہیں ہوا کہ بھائی جادو ہو جائے گا تم اس سے ٹھیک ہو جاؤ گے. قرآن کریم میں موجود ہے، جادو کا علاج موجود ہے. اور یہ جو ہمارے ملک یہ لاؤڈ اسپیکر پہ پھونکے مارنی، مجھے فون کیا کسی نے یہاں سے پاکستان میں، جناب پھونک مارو میں بہت درد آ، میرا وہاں سے گولیاں کھا لو ٹھیک ہو جاؤ، فلاں دوائی کھا لو. تو اب ہمارا منشور اتنا کمزور ہو جائے، پھر ہماری تمام ایک پہلی توجہ ہماری ہو گئی کہ ہماری مقابلے میں کوئی پیر بڑا نہ ہو، اس پہ پھر ہم جتنے بھی ان کے ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں. دوسرا کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہی جو راستہ آپ کے سامنے موجود ہے، میں ابھی وہ پڑھ رہا تھا اخبار، وہ فلانا بابا فلانا بابا، تو یہ میرے اس لیے تو میں پیچھے ہٹ گیا. یہی بات سن کے میرے خدا میں صنم کا دے سے نکل سکا، رہتا در مصطفیٰ میری رہنما تیری آیت ہے. یہ میرے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ اچھا آئے روز خبریں بھی آتی رہتی ہیں، جعلی پیر، جعلی فلاں فلاں فلاں، پکڑے بھی جاتے ہیں کافی. تو وہ تو ظاہر اصل اور نقل کی پہچان تو ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ، لانگ ٹائم چلتا نہیں ہے. لیکن یہ اتنے میں کس طرح یہ لوگوں کو پاگل بنا لیتے ہیں اور سارا کچھ، یہ اس نظام کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ کوئی مولوی صاحب کے علم کی کمی ہے، علم کی کمی کی وجہ سے یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. آگے ان کے ایجنٹ موجود ہوتے ہیں جو علاقے میں لیڈیز بھی اور جینٹس بھی، جو وہاں پہ اس کی کرامات کا، اس کا دبدبہ پھیلانے کے لیے کام کرتے رہتے ہیں. ان کو باضابطہ مشن دیا جاتا ہے، میرے پاس پوری ریکارڈ موجود ہے، تو اس کے لیے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. اور اچھا آپ نے ایک میسج دینا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس قسم کے کاموں میں ملوث ہیں، کہ ان کے لیے کیا میسج ہے؟ دوسرا میسج آپ نے دینا ہے جو لوگ ان پر یقین کرتے ہیں، ان کو کیا پہچان کرنی چاہیے؟ اور میں کہ میری امت میں جو یہ کام کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہے. یہ جادو والا، یہ اوٹ پٹانگ والا، یہ اس کے سخت منع کیا گیا ہے. دوسرا، جب تک اس سے آپ جہاد نہیں کریں گے، آپ کی جو یہاں جو مسلم کمیونٹی ہے یہ عروج نہیں لے سکے گی. اب ہر آدمی کو یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ بندہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے تھا، وہ نہیں ہو سکا.
اب یہ یہاں کی جتنی کمیونٹی ہے، مریدین ہے ہمارے، کسی خانقاہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ان کی خدمت گزارش ہے کم از کم جو نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، سہروردی ہے، بہت ساری خانقاہ کے لوگ، یہاں عظیم لوگ اولادیں بیٹھی ہیں، ان کا کام بنتا ہے کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں، ان وغیرہ تعلیم دیں، تبلیغ کا نظام سیٹ کریں کہ یہ اصلی اولیاء اکرام کی یہ شان ہے، اور جو نمبر 2 لوگ ہیں ان کی یہ ان کی مذمت کریں، پھر جا کر آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر اللہ اللہ۔ اچھا، کچھ لوگ یہاں ایسے بھی دیکھیں جو ڈاکٹروں نے علاج کر دی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پیر صاحب ہیں ان سے اگر دم کروا لیا تو ٹھیک ہو جائیں گے، اور کچھ کہتے ہیں جی پتہ نہیں، ابھی تو دیکھا نہیں ہے، لیکن جس طرح لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ آپ وہاں جائیں گے کینسر کے علاج ہو جاتے ہیں، فلاں ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی؟ دیکھیے جی، ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل آپ جو مرضی کریں، کرامت برحق ہے، لیکن جو کرامت والے بندے ہیں ان کی شان اور قسم کی ہوتی ہے، ان کی زندگی کتاب و سنت کی آئینہ دار ہوتی ہے، ان کو دیکھو تو سبحان اللہ منہ سے نکلتا ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے چونکہ ہم بہت قریب رہتے ہیں تو وہ بندے بھیجے، میں کہا یہ پوچھو یہ کیا، انہوں نے کہا جی آج تک کوئی آدمی ٹھیک نہیں ہوا۔ سیدھی سی بات ہے، اب جو مرضی، اب 10 سال آدمی میرے پاس آ گئے تو کسی کیا بات، ایک آپ لاڑکانہ سے ہیں، آپ پنجاب کس جگہ سے ہیں، آپ ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے، پھر اور آگے، تو یہ خوفناک۔ درباروں سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی کو فالو کر رہا ہے، کسی کو کر رہا ہے، لیکن یہ دیکھا ہے کہ ہر ایک آدمی جو ایک دربار کو فالو کر رہا ہے، یہ خانقاہی نظام کو فالو کر رہا ہے، دوسرے کی مخالفت وہ کرتا ہے، اور یہاں اسی طرح لوگوں نے اپنی اپنی تھوڑی چھوٹی چھوٹی گروپ بندی کی ہوئی ہے، اور ہر کونے پر ایک نئی مسجد بنی ہوئی ہے، ایک مسجد آباد نہیں ہوتی دوسری بن جاتی ہے، اور ہمیشہ وہ چندے کا، یہاں جو عیدیں ہوتی ہیں وہ عیدیں بھی مختلف ٹائم میں ہوتی ہیں، اس کی وجہ پیچھے چندے کا معاملہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کوئی ایک میسج ہے؟ یہ ظلم ہے بہت بڑا، رویت ہلال کمیٹیاں ہی نہیں سیٹ ہو سکتی یہاں پہ، وہ مجھے پتا ہے کیوں، فلاں جی صاحب ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ حق تو ان کا بنتا ہے مریدوں کا یا موتے کی دین کا، جی ہو گیا ہم پڑھیں گے نماز، وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ حق تو ان کو کنڈیم کرنا چاہیے نا، اس قسم کی سازشوں کا جو اوقات نماز ہے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ کہ بعض اوقات میں یہاں تھا، سلو میں تھا، تو سلو شہر میں 2 عیدیں ہوئیں، تو وہ پہلی عید جو اعلان ہوا تو میں نے کہا بھائی حدیث کے مطابق رویت ہلال کی خبر آئے تو میں کل روزہ نہیں رکھوں گا، میں تو عید کروں کل، آپ جو مرضی کریں، تو وہ جو پارٹ تھا جہاں میں تھا وہ انہوں نے یہ روزہ رکھا ہوا تھا، باقی عید ہو گئی تھی، تو یہ یہاں پہ اکثر ہوتا ہے، اونلی فار پیسے کے لیے، یہ چندہ کم ہو جائے گا اگر ہمارے بندے تو چلو جی، میں معافی چاہتے ہوئے، صد احترام معافی چاہتے ہوئے، ارب ہر پہ پی صدیقی صاحب کے موجود ہیں، سامان موجود ہے، جائیداد کا حساب ہی کوئی نہیں، ان کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ کچھ بھی نہیں، تو اس کے لیے جو آگے تو گئے خالی ہاتھی گئے نا۔ ہاں یہ ہے کہ جو اچھے علماء پیر صاحب نے کی جماعت کے لوگ ہیں یا ان کے خلفاء میں اچھے لوگ موجود ہیں، وہ کام کرتے ہیں بسم اللہ، لیکن ڈیوائڈ اینڈ رول کا چکر جو ہے نا، یہ اگر نکل جائے، یہ ہمارے لیے ناسور ہے، اس کو مجھے ابھی آپ کہیں میں جس جگہ جائے میں پیر صاحب کے ہاتھ چوموں گا، مجھے حالانکہ میں شیوخ کا صدر ہوں شیخ کا پاکستان میں، جس خانقاہ سے 750 خلفاء جس خانقاہ کے ساتھ منسلک ہوں، کوئی خانقاہ ہوتی ہے، لیکن جہاں بھی چاہے میں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر ہم ٹھیک ہو جائیں، متفقہ ایک لائحہ بنا لیں کہ اشاعت دین کے لیے یہ ضابطۂ حیات ہے، اسے باہر نہ جائیں۔ اچھا، لاسٹلی کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو برطانیہ میں رہنے والے ہیں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، خصوصاً کشمیری ہیں، ان کے لیے کوئی خوبصورت سا میسج ایک دے دیں۔ جتنے میرے سلسلہ کے لوگ ہیں، ہمارے پاکستان سے ہیں، آزاد کشمیر سے ہیں، میں ان کے لیے خوبصورت میسج یہ چھوڑتا ہوں کہ دامن مصطفیٰ کریم سے لپٹ جائیں، جو چیز حضور نے ارشاد فرمائی ہے اس پہ عمل کریں، اس سے بعد جو بھی ہے اس کو کنڈیم کر دیں، تو پھر آپ کی کامیاب تری زندگی، اور یہ میرا میسج ہے آپ کے لیے کہ اور آپ کی جو تباہی کا سلسلہ ہے تب ختم ہوگا۔ میری عفت مائیں بہنیں بیٹیوں کی خدمت گزارش ہے کہ خامن ڈیوٹی پہ ہو اور وہ جا کے کسی کتاب نکلوا کے جادو نکلواتے، خدا کے لیے اس کو بند کر دیں، پھر آپ کی بہاریں ہی بہاریں ہو جائیں گی۔ شکریہ۔